الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين خصوصا على سيما على الخلفاء الراشدين المهديين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل احترام محترم و مکرم سامعین، آج ہماری سبق اور نصیحت کی گفتگو کچھ 25 دسمبر کے حوالے سے اور کچھ اس بارے میں ہوگی کہ مسلمان کو اپنے دین پر اور اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہیے اور ایک پختگی ہونی چاہیے اور مذہب کے اعتبار سے انسان کو انقلابی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے دین پر اور اسلام پر ایک پختہ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا مذہب دین اسلام حق اور سچ ہے، اور باقی جتنے ادیان اور مذاہب ہیں وہ اس وقت سب باطل ہیں اور ناحق ہیں۔ ہاں، جو پہلے ایک وقت تھا، جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، اس وقت ان کا مذہب تھا، وہ رائج بھی تھا اور اس کی تعلیمات بھی موجود تھی، جیسے نصارہ کا مذہب ہے اور عیسائی جن کو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور ماننے والے، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یا اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں، اپنے وقت کے اعتبار سے وہ مذہب حق اور سچ تھا، لیکن آخر الزمان پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور مذہب اسلام آخری مذہب ہے اور قیامت تک یہی رہنا ہے،
اور ایسے ہی قرآن پاک نے قیامت تک رہنا ہے اور قرآن پاک کا حکم ہی چلے گا، تو اب اس کے ہوتے ہوئے کسی مذہب اور کسی ادیان کی پیروی کرنا اور اس پر چلنا یا ان کی بات کو ماننا کسی طرح بھی گوارا نہیں ہے۔ اور مسلمان کو اتنا پختہ ہونا چاہیے اور اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور جب بھی کوئی بات آئے معاشرے کے اندر تو مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جا کر اہل علم سے پوچھے اور پھر اس پر عمل کرے۔ کہ جب بھی کوئی معاشرے کے اندر کوئی بات ہو تو یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اہل علم کے پاس جائے اور ان سے پوچھے کہ اب یہ کام میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، یا اسلام میں یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جیسے گرامی قدر کہ ابھی 25 دسمبر کو آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے اور نام نہاد ماننے والے وہ ایک دن کا انتخاب انہوں نے کیا ہوا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں عید ہوتی ہے، ان کے ہاں ایک 25 دسمبر کو وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، وہ ایک تہوار مناتے ہیں۔ تو اب اس تہوار کے اعتبار سے اور اس دن کے اعتبار سے آیا مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ آیا اس دن میں مسلمان ان کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، ان کو مبارکباد دے سکتا ہے یا نہیں؟ پہلی تو یہ بات سمجھ لیجیے چاہیے کہ سورۃ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ایمان والوں کو یہ خطاب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم، کہ اسلام میں آپ نے پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ کافہ کا مطلب کہ پورے کا پورا آپ نے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو آپ اس پر چلیں یا اس کی پیروی کریں۔ ادھر اسلام کا نام بھی لیں اور ساتھ یہود و نصارہ کے ساتھ بھی شرکت کریں، یہ قطعاً اسلام میں جائز نہیں۔ پورے کا پورا داخل ہونا ہے۔ اسلام کا جو حکم ہوگا، قرآن کا جو حکم ہوگا، آپ نے اس پر 100% عمل کرنا ہے اور چلنا ہے، اور جو حدیث مبارکہ ہمیں بتائے گی ہم نے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ دن وہ مناتے کیوں ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ چند لوگوں کو تو معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کیوں مناتے ہیں، اس کی یہ حقیقت ہے، لیکن اکثر مسلمانوں سے اگر پوچھا جائے کہ یہ نصرانی اور یہ کرسچن جو کرسمس مناتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، پتہ ہے اس بارے میں؟ کچھ کو ہوگا ورنہ مشکل ہے۔ حقیقتاً اگر دیکھا جائے وہ دن اس لیے مناتے ہیں
نصرانیوں میں بھی 3 قسم طبقات ہیں، اب بھی اور پہلے بھی، قرآن نے بھی ان کا ذکر کیا۔ ایک تو وہ تھے جو حقیقتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور تیسرا وہ طبقہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے وہ تو ٹھیک تھے، لیکن باقی 2 جو قرآن نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا وہ جھوٹے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا یہ بھی کفر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا یہ بھی کفر ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں سورۃ اخلاص آپ پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ اللہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ جیسے یہودی عزیر ابن اللہ، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ، قرآن نے یہ بھی ذکر فرمایا، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو کم سے کم وہ تو کرو۔ اپنے لیے پسند کرتے ہیں بیٹا، اور اللہ کے لیے پسند کرتے ہیں بیٹیوں۔ یہ یہود کا عقیدہ تھا، قرآن نے اس کو بھی ذکر فرمایا۔ اور ایسے ہی نصرانیوں کا یہ عقیدہ ہے، ایک گروہ ہے کہ عزیر علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور اب بھی ان کا یہی عقیدہ ہے۔ تو گرامی قدر، اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا، بر رفعہ اللہ علیہ، اللہ نے اس کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور وہاں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، اور وہ صلیب کا نشان جو ہے وہ اسی سولی سے لیتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ کچھ کرسچن کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے ہیں تو ہم جو بھی اب کرتوت کرتے رہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں کچھ بھی عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اس کی سزا بھگت چکے۔ یہ بھی ایک عقیدہ ہے۔ اور دوسرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اور گرامی قدر، اگر ہم اس وقت ان کے ساتھ کیک میں شامل ہوں یا ان کے ڈے میں اگر ہم شامل ہوں گے تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، اور ہم بھی یہی کہیں گے۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، تو ہم اگر اسی 25 دسمبر کو ان کی تقریبات میں شریک ہوں گے تو ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو ہم یہ کام کر کے کفر کر رہے ہیں۔ لہٰذا عیسائیوں کے ساتھ اس دن 25 دسمبر کو تہوار میں شامل ہونا، ان کے ساتھ کیک کاٹنا یا ان کی کسی محفل میں شریک ہونا مسلمان کے لیے بالکل جائز نہیں۔ کیوں؟ قرآن میں سورۃ مریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے کا انتخاب کیا، اور فرمایا کہ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا، انہوں نے بہت بڑی عجیب بات کر دی۔
یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. اور یہاں تک کہ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر آسمان کو شعور ہوتا، اگر زمین کو شعور ہوتا، اگر پہاڑوں کو شعور ہوتا تو آسمان پھٹ جاتا، زمین اس کے اندر دراڑیں پڑ جاتی اور جو پہاڑ ہیں یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. یعنی اتنی بڑی بات کر دی کہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. وہی قرآن نے فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. فرمایا کہ اگر آسمان میں شعور ہوتا تو آسمان پھٹ جاتا. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین کے اندر دراریں پڑ جاتی. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور جو پہاڑ ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور فرمایا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. کتنی عجیب بات ہے کہ رحمان کے لیے بیٹا کہتے ہیں. تو گرامی قدر ان کا یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، لہٰذا یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. لہٰذا ان کے پروگراموں میں اور ان کی محفل میں مسلمان کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ شریک ہو. ایک بات. اور دوسری بات یہ بھی قرآن سے ثابت ہو رہی ہے کہ وہ 25 دسمبر کو مناتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر نہیں ہے. وہ کیسے؟ قرآن نے خود کہا ہے، قرآن خود فرما رہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور وہ کھجور کی طرف گئی، کھجور کا درخت. اور آپ کو پتہ ہے کہ کھجوریں سردیوں میں درختوں پر نہیں ہوتی ہیں، وہ گرمیوں میں ہوتی ہیں. فرمایا قرآن نے فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِذَا جِزْءِ النَّخْلَةِ، کہ حضرت مریم علیہ السلام جب ولادت کا وقت آیا تو کھجور کے درخت کی طرف گئی ہیں. اور فرمایا قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہ کاش میرا آج بچہ نہ ہوتا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے، وہ روح اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے. تو حضرت مریم افسوس کر رہی ہے کہ میرا شوہر بھی نہیں ہے تو میرا بچہ ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے عجیب سی بات ہے، حالانکہ یہ ایک معجزہ ہے اللہ کی طرف سے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. بہرحال اس بات کو ثابت کرنا ہے. فناداها من تحتها، فرشتے کی طرف آواز آئی، من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے چشمے کا بھی انتظام کر دیا ہے. اور آگے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ آپ کھجور کے تنے کو ہلائیں تو وہاں آپ کے لیے کھانے کا بھی اللہ نے انتظام کر دیا ہے. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کھجوریں سردیوں میں نہیں ہوتی ہیں، وہ گرمیوں میں ہوتی ہیں. تو یہاں سے عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دن کا انتخاب 25 دسمبر، لہٰذا یہ 25 دسمبر کو بھی ان کی پیدائش نہیں ہے، قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. لہٰذا انہوں نے اپنی طرف سے ایک دن بنایا ہوا ہے، وہ بھی جھوٹا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا یہ بھی جھوٹ اور کفر ہے. لہٰذا یہاں سے ہمارے لیے گرامی قدر یہ بات ثابت ہوئی کہ ہم قطعاً بھی عیسائیوں کے جو ابھی 25 دسمبر کو کرسمس ڈے آ رہا ہے، قطعاً بھی ہم اس میں شریک نہ ہوں. اور ہمارے مسلمان 2-3 وجوہات سے کچھ ووٹ کے لیے بھی جاتے ہیں اور کچھ پیسوں کے لیے بھی جاتے ہیں. مطلب دونوں کا دنیا کی غرض ہے، آخرت نہیں ہے. پچھلے 2 سال پہلے ہمارے آرمی چیف ایک اس میں گئے ہوئے تھے، تو دنیا کے لیے گئے ہوئے تھے. ان کو پیسے ملتے ہیں، ان کی قدر ہوتی ہے، اس لیے شریک ہوتے ہیں. اور اگر ہمارا کوئی
MLA MPA جاتا ہے تو یہ اپنے ووٹ کے لیے شریک ہوتا ہے، ہمارا کوئی حکمران جاتا ہے تو اپنے ووٹ کے لیے جاتا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ شریک ہونا دو وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے، یا تو آپ پیسے کی وجہ سے جاتے ہیں یا ووٹ کی وجہ سے جاتے ہیں، اور دونوں طریقے ناجائز اور غلط ہیں۔ قطعاً بھی آپ دین کے اعتبار سے ان کے پاس نہیں جاتے کہ ہم کبھی دین کی بات، لہٰذا اسلام ہمیں قطعاً بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کرسمس منانے کے لیے وہ منا رہے ہیں اور ہم ان میں شرکت کریں، اگرچہ ہمارے محلے میں کیوں نہ ہو، ہمارے دفتر میں کیوں نہ ہو، تو ہمیں قطعاً بھی قرآن کی روح سے اور اسلام کی روح سے جائز نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ شریک ہوں۔ اللہ رب العزت سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔